گورنر صاحب کی وساطت سے میری میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے تمام بینکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ. چونکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 31 دسمبر 2024 کو اڑان پاکستان کے نام سے جو 2024-29 کا 5 سالہ منصوبہ جسے ہم نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کہتے ہیں اسے لانچ کیا. اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک لانگ ٹرم گروتھ کی پائیدار بنیاد پہ کھڑا کر سکیں اور آنے والے 4 سال اس کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں. 2029 تک بے حد ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اس اڑان کے لیے تیار کریں جو 2047 میں پاکستان کو ایک صف اول کی معیشت میں ڈھال دے. آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے اور آج کی دنیا معیشت کی طاقت کی دنیا ہے. وہی ملک اس دنیا میں کامیاب ہے جس کی معیشت مضبوط ہے، اور جس ملک کی معیشت کمزور ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی خود مختاری کا دفاع کرے یا اپنے عوام کو غربت سے نکالے اور اچھا معیار زندگی دے سکے. لہٰذا مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم پاکستان میں ڈیولپمنٹ بیسڈ پالیٹکس کریں. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے انہوں نے پاکستان کو نئی اقتصادی سمت پہ گامزن کرنے کی کوشش کی. 1990-91 میں جو اقتصادی اصلاحات انہوں نے متعارف کرائیں انہیں 2 سال بعد پاکستان میں ان کی حکومت کی برطرفی کے ساتھ ترک کر دیا گیا. لیکن بھارت نے اسی سمت کو اپنا کر اور 10 سال لگاتار ان اصلاحات پہ عمل کر کے اس کے نتائج سمیٹے اور 2000 میں ہمیں اوورٹیک کر گیا. اسی طرح 2013 اور 17 کے درمیان ملک جو کہ اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، دہشت گردی کا شکار تھا، اور کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل بد امنی کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا، ایک بار پھر ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اڑان پہ ڈالا گیا. لیکن اس اڑان کو 2018 کی تبدیلی نے کریش کر دیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان سی پیک کے منصوبے کو ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو پاکستان آ رہی تھی وہ ویٹنام چلی گئی، کمبوڈیا چلی گئی، لاؤس چلی گئی، دوسرے ممالک میں چلی گئی اور ہم اس سے محروم رہ گئے. 2022 اپریل میں ہمیں ایک بار پھر نیئر ڈیفالٹ معیشت ورثے میں ملی، اور پچھلے 2 سال کی محنت سے پاکستان ایک بار پھر اس قابل ہوا ہے کہ وہ اڑان بھر سکے، اور ہم اب اس اڑان کو پائیدار اڑان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے ہم زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ پاکستان 2029 تک 6% سے زیادہ شرح گروتھ یا اپنے معیشت کی ترقی کی شرح میں صلاحیت پیدا کرے کہ جو کریش نہ ہو سکے. اور ہماری مستقبل کی گروتھ کو پائیدار بنانا براہ راست منسلک ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو کس تیزی سے ترقی دیتے ہیں اور اپنے ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو کس قدر تیزی سے اس میں اضافہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے اپنے وسائل نہیں ہوں گے تو ہمیں قرضوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، اور اگر ہماری اپنی زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم جب بھی گرو کریں گے ہم بیلنس آف پیمنٹ کے ہاتھوں پھر کریش ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ وہ 2 ذریعے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ملک کو ایک پائیدار ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. آج بینکس کے سربراہان کے ساتھ ملاقات میں میرا بنیادی ان سے جو ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا ہر بینک اپنے اندر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کی ونڈو کھولے اور اپنے بینکنگ آپریشن کے اندر ایکسپورٹرز کو کریڈٹ فراہم کرنے کے لیے اور بالخصوص
ایس ایم ایز جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں ان کو کریڈٹ فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائیں، چونکہ جب تک ہم بینکنگ سیکٹر سے پاکستان کے ایس ایم ایز کو اور ایکسپورٹ کرنے والے اداروں کو اور نجی شعبے کو کریڈٹ کی فراہمی آسان نہیں بنائیں گے، اس میں ایکسپینشن کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور ہمارا ہدف ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کے حجم کو دوگنا کریں، جس کے لیے 8 سیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ زراعت، اس میں پاکستان کے پاس بے حد پوٹینشل ہے۔ دوسرا، ہماری صنعت انڈسٹری، جس میں ہم بہت زیادہ پوٹینشل رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، سروسز سیکٹر، جس میں کہ بہت ساری سروسز ہیں اور اس میں ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی بھی شامل ہے۔ پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے کہ اس سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ چوتھی، آئی ٹی سیکٹر، جس کے ذریعے ہم زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پرومسنگ سیکٹر ہے، جس کی بڑی وجہ ہماری ینگ پاپولیشن، انگلش سپیکنگ پاپولیشن کے ناطے آئی ٹی سکلز سے ان کی اگر ہم صلاحیت کو جوڑ دیں تو پاکستان ایک چند سالوں میں انفارمیشن ڈیسٹینیشن یا انفارمیشن پاور بن سکتا ہے۔ اسی طرح پانچواں شعبہ مائننگ کا ہے کہ جس میں ٹریلینز آف ڈالرز کے معدنیات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، لیکن ہم ان میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ جو بڑی کامیابی تھی وہ ہماری پچھلی حکومت میں تھر کول کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر تھر کے کوئلے کو سی پیک کے ساتھ جوڑ کر فائنینسنگ اور ٹیکنالوجی کا راستہ ہموار کیا، اور آج الحمدللہ وہ تھر کے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں سستی ترین انرجی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اب بلوچستان میں جو کاپر کے ذخائر ہیں اور اسی طرح دیگر معدنیات کے ذخائر ملک میں بے شمار ہیں، جن سے ہم انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ چھٹا سیکٹر ہمارا مین پاور ایکسپورٹ کا ہے، جس کے ذریعے ہم آلریڈی $30 بلین کا زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس میں کم و بیش اسے دگنا کرنے کی صلاحیت ہے۔ دنیا بھر میں جو آئی ٹی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، نرسنگ کے شعبے میں ضرورت ہے، اور کئی اور ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے، اور ہماری نوجوان آبادی ان سکلز کے ساتھ ہمیں خطیر زر مبادلہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ساتواں شعبہ بلو اکانومی ہے۔ ہماری 1200 کلومیٹر کی ساحل ہے، اور پاکستان کے اوشنز اور جو ساحلی علاقے ہیں اور زیر سمندر جو معدنیات ہیں، اس میں بھی بہت دولت چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم بروئے کار لا کر اس سے بھی خطیر زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اور آٹھواں شعبہ کریٹیو انڈسٹریز ہیں، جس میں آرٹ ہے، کلچر ہے، فیشن ہے، ڈیزائن ہے، فلم ہے۔ پاکستان کے نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں اور ان شعبوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور حکومت اس شعبے کو سپورٹ کرے گی اور اس سے بھی ہم زر مبادلہ کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ان 8 سیکٹرز میں ہم نے بینکس کو کہا ہے کہ وہ جو بزنسز ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو کریڈٹ فراہم کریں، تاکہ ان کی ایکسپینشن کے ذریعے ہم پاکستان کی ایکسپورٹ سیکٹر میں ترقی حاصل کر سکیں اور اس میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح بینکس کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آٹو لیزنگ کی طرز کے اوپر اسٹوڈنٹس کے لیے آسان کمپیوٹر لیزنگ کی اسکیم جاری کریں، جس سے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ آسان قسطوں کے اوپر لے سکیں، اور ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ لیپ ٹاپ حاصل کرے، اور بینکس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ آٹو لیزنگ کے طرز پہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسان قسطوں پر لیپ ٹاپ لیز کرنے کا اور حاصل کرنے کی اسکیم بھی متعارف کرائیں۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے ساتھ مل کر ہم جو دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو نوجوان داخلہ لیتے ہیں اور وہ وسائل نہیں رکھتے کہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن ان نوجوانوں کی تعلیمی جو خواب ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے
وظائف کا آغاز کیا جائے، اس پر بھی ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اس پہ حامی بھری ہے کہ پاکستان کے بینکس اور اسٹیٹ بینک مل کر پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ لیں گے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اسکالرشپس دینے کی اسکیم بھی شروع کی جائے گی، تاکہ پاکستان کو آنے والے اڑان کے لیے جو ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس چاہیے اس میں ہم اضافہ کر سکیں، اور پاکستان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن سے لیس نوجوان مل سکیں جو فیوچر کی ہماری ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ یہ اڑان پاکستان اس وقت حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ قوم کا اور پاکستان کا پروگرام ہے، ہر پاکستانی کا پروگرام ہے، چونکہ ہر پاکستانی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اب ہمارے سامنے خاص طور پہ 2047 کا وہ مائل سٹون ہے کہ جب 22 سال بعد ہم آزادی کی 100 سال منائیں گے، اور اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک بھی 100 سال منائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اڑان پاکستان پر عمل کریں، اس کے ایجنڈے پر عمل کریں، تو اس کے نتیجے میں ہم اگلے 22 سالوں میں اس خطے کی نمبر 1 معیشت بن سکتے ہیں، چونکہ آنے والا وقت تبدیلیوں کا دور ہے، اور تبدیلیوں میں جو معیشت ایجائل ہے، جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، وہ تیز ترقی کر سکتی ہے۔ تو پاکستان کا جو سائز ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک سے نسبتاً چھوٹا ہے، اور ہمیں تبدیل ہونے میں بہت تیزی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے سفر پر اپنے کمٹمنٹ کو مستقل مزاجی سے اگر ہم جاری رکھیں تو یہ اڑان پاکستان انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا پروگرام ہوگا، اور اس کے لیے ہم پاکستان کے ہر شعبے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کے آج میں بینکس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور میں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ گورنر صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے بڑے مشکل اقتصادی چیلنجز اور حالات میں معیشت کے بہت اچھے طریقے سے مینجمنٹ کی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر میں کمی آ رہی ہے، انٹرسٹ پالیسی ریٹس نیچے آ رہے ہیں، اور ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی بین الاقوامی ریٹنگز بہتری کی طرف گامزن ہے۔ بہت شکریہ۔